بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزہ مائیں بہنیں، اللہ جل جلالہ و من والہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو اپنی اپنی مشغولیات سے نکال کر دین کی بات کو کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ دین کی بات کو کہنا اور سننا ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو نفع دیتا ہے۔ عزیزہ مائیں بہنیں، دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح کہنے کی، صحیح سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزہ مائیں بہنیں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو دنیا کی مختصر زندگی دی ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر مرد، دنیا میں آنے والی ہر عورت یہ دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے اور دنیا سے جانے کے لیے آئی ہے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا یہ جو ہے کسی کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے۔ آج تک دنیا میں جتنے آئے عزیزہ مائیں بہنیں، وہ تمام کے تمام اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم کو بھی جانا ہے، لیکن اس جانے سے پہلے اپنی زندگی کی تیاری کرنا، اپنی آخرت کی تیاری کرنا یہ اصل چیز ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہم تمام کو دنیا میں جو بھیجا ہے وہ ہمیشہ کی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی کا نظام بھی چلایا، موت کا نظام بھی چلایا۔ ہم زندگی اور موت کے نظام سے اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں آگے خود مقصد بیان فرمایا کہ دنیا میں آنے کا مقصد ایک مومن عورت کا کیا ہے، ایک مسلمان خاتون کا کیا ہے، ایک مسلمان مرد کا کیا ہے، یہ اللہ رب العزت خود سمجھاتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تمہیں دنیا کی زندگی جو دی ہے اور ہم تمہیں موت جو دیں گے اس لیے دیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ اللہ کی ہاں مطلوب اچھے اعمال ہیں۔ یہ زندگی بنانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اچھے اعمال ہیں۔ میں بہنیں، وہ اعمال جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں وہ اعمال ہماری زندگیوں میں آ جائے، یہ اصل مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے جتنے بھی مرد تھے اور عورتیں تھیں ان پر محنت کر کے ایک معاشرہ تیار کیا تھا، اور وہ معاشرہ اعمال والا معاشرہ تھا۔ مائیں جب ان کی زندگیوں میں اعمال آئے تھے تو ان کے چرچے آسمانوں میں ہو رہے تھے۔ ان کی دنیا اللہ نے بنائی، ان کی آخرت بنائی۔ بنیادی وجہ کیا تھی کہ ان کی زندگیوں میں ایمان تھا، ان کی زندگیوں میں اعمال تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا کی زندگی کو کامیابی والی زندگی بنایا اور آخرت کی ہمیشہ کی ابدی زندگی میں کامیابی کے پروانے سنائے۔ اس کی واحد وجہ کیا تھی؟ ان کی زندگیوں میں ایمان اور اعمال تھا۔ ہماری زندگیوں سے مائیں بہنیں ایمان کے اندر کمزوری آتی چلی جا رہی کہ دن بدن ہم دنیا کے اندر رہ رہی ہیں، ہمارے سامنے جو ہیں دنیا کے حالات ہیں، دنیا کے میلے جھمیلے ہیں، دنیا کی رونقیں ہیں، دنیا کے انسانوں کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ان تمام کے اندر ہم کھوئے جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے ہماری زندگیوں سے جو ہیں سنتیں نکل رہی ہیں، اور سنتوں کے نکلنے کی بنیاد پر اندر کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق ختم ہو رہا ہے۔ جتنی زندگیوں میں سنتیں آوے گی، سنت والی زندگی آوے گی، اتنا ہی جو ہے زندگیوں میں اللہ کا تعلق آئے گا۔ کہ اللہ کو تعلق کو پانے کے لیے اللہ نے سب سے بڑا جو ذریعہ بنایا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام والی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مردوں کے بھی نبی تھے، عورتوں کے بھی نبی تھے۔ آپ نے مردوں کی بھی رہبری فرمائی ہے، آپ نے عورتوں کی بھی رہبری فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنی عورتیں تھیں ان تمام عورتوں کی زندگی ہمارے لیے رہبری ہے کہ ان کی زندگیوں میں کیا تھا، وہ اپنی صبح کیسے کر رہی تھی، وہ اپنی شام کیسے کرتی تھی، وہ اپنے پڑھائیوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتی تھی، ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، ان کے لباس کیسے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کی معاشرت کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کی عبادات کیسی تھی، ان کے ایمانیات کا تعلق کیسا تھا، ان کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، ان کا اپنی نبی کی سنتوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ یہ تمام چیزیں مائیں بہنیں ہمارے سامنے ہیں۔
یہ ہر اتوار کے دن ہم اس کو سنتے ہیں اور کتابوں کے ذریعے سے اسے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے حلقے میں تعلیم ہو رہی ہے. ہمارا تعلق ہفتہ واری تعلیم کے ساتھ ہے. ہمارا تعلق اپنے گھر کی تعلیم کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں روزانہ تعلیم کر رہی ہیں. ہم روزانہ ہر ہفتے میں جو ہے اپنی ہفتہ واری تعلیم میں حاضری دے رہی ہیں اور ہم ہر اتوار کے دن یہاں آ کر دین کی باتوں کو سن رہی ہیں. مائیں بہنیں یہ تمام سننا کس لیے؟ ہم اپنے دل پر ہاتھ لگ کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں ہر اتوار کو آ رہی ہوں, میں ہر ہفتہ واری تعلیم میں جا رہی ہوں اور میں اپنے گھر کی تعلیم میں بیٹھ رہی ہوں, تو میں کیوں بیٹھ رہی ہوں؟ میرا جانا کس لیے ہے؟ مائیں بہنیں سنتے سنتے ایک زمانہ گزر گیا. اب تو جو ہے ہم ہوش کے ناخن لیں کہ جو سن رہے ہیں اس پر ہماری زندگی آ جاوے کہ سنت کو بار بار سنا جا رہا ہے اور سنت والی زندگی بنانے کی فکر کہ میری زندگی میں پیارے نبی علیہ السلام والی سنتیں آ جاوے. مائیں بہنیں ہماری زندگیوں سے سنتیں نکلی ہیں, اس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے سے سنتیں غائب ہو رہی ہیں. جب تک ماں کی زندگی میں سنتیں نہیں ہیں, ماں کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام والی زندگی نہیں ہے, پیارے نبی علیہ السلام سے زندگی کو لے کر آئے تھے, ایک ماں کی زندگی میں نہیں آ رہی, ماں بہنیں وہ معاشرہ میں نہیں چلے. معاشرے میں وہ چیز چلتی ہے جو ماں چلاتی ہے. ماں کے راستے سے معاشرہ بنتا ہے. ماں کی زندگی اگر بنی ہوئی ہے اللہ پاک معاشرے کو بنا دیں گے. ماں کی زندگی بگڑی ہوئی ہے, ماں بہنیں ماں کی زندگی کے بگڑنے کی بنیاد پر اس کے اثرات معاشرے پر پڑیں گے. ماں بہنیں آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ معاشرے کی کمی نہیں ہے, معاشرے میں بسنے والی ماں کی کمی ہے. کہ جس زمانے میں مائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی تھی, اس زمانے کی بیٹیاں حضرت فاطمہ جیسی تھی. اسی لیے جو ہے مائیں لکھنے والوں نے لکھا ہے اور تاریخ نے ایک جملہ نوٹ فرمایا ہے, اپنی پیشانی پر اس کو لکھ کر لے جانا, اپنے دل میں بسا کر لے جانا کہ جب مائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بنتی ہیں تو پھر بیٹیاں فاطمہ بنتی ہیں. مائیں آج تو ہر ماں کی خواہش ہے کہ اس کی بیٹی حضرت فاطمہ جیسی ہو, اس کی بیٹی کے اخلاق, اس کی بیٹی کے کردار, اس کی بیٹی کی زندگی حضرت فاطمہ جیسی ہو. لیکن ماں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے آپ کو بدلے, ماں خود بدلنا نہیں چاہتی, ماں خود اپنے آپ کو حضرت خدیجہ جیسا بنانا نہیں چاہتی. میں بتاؤ بیٹیاں کیسے فاطمہ بنے؟ بیٹیوں کو فاطمہ بنانا ہے پہلے اپنے کو بدلنا پڑے گا, پہلے خود کو حضرت خدیجہ جیسا بنانا پڑے گا. اب دیکھیں تو صحیح کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال کہاں لگایا, اپنی زندگی کہاں لگائی, اپنے آپ کو کس طرح کھوایا؟ ہاں پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام پر نچھاور کر دی, اپنا مال اللہ کے نبی کے حوالے کیا, دین پر لگا کر دکھایا. امت کی ماں کو یہ سبق دکھایا کہ جس وقت امت کی ماں کا پیسہ, امت کی ماں کا مال اللہ کے دین پر لگے گا, اس کے گھر میں پرورش پانے والی بچی خود بخود فاطمہ بنے گی. اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو فاطمہ بن جا, مائیں وہ اپنے آپ فاطمہ بنے گی. جب ہمارا پیسہ, ہماری زندگی, ہمارا وقت اللہ کے مبارک دین کے لیے لگے گا, ہماری بچیوں کے اندر دین آنا شروع ہو جاوے گا, ہماری بچیوں میں فاطمہ والی زندگی آنا شروع ہو جاوے گی, ہماری بچیوں کے اخلاق اور کردار بدلیں گے, ہمارا معاشرہ خود بخود بدل جائے گا. اور جب تک ہم اپنے آپ کو مائیں نہیں بدلتی تب تک جو ہے معاشرہ بدلنے والا نہیں ہے. چاہے لاکھ محنتیں ہو جاوے, لاکھ بیانات ہو جاوے, کچھ بھی ہو جاوے, معاشرے کو بدلنا ہے, ماں کو بدلنا پڑے گا. جب تک ماں نہیں بدلے گی مائیں معاشرہ بدلنے والا نہیں ہے. اس لیے ہماری آنے والی بہنوں سے درخواست ہے خود کو بدلنے کی فکر کریں, اپنے آپ کو بدلیں. ہمارا جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, ہمارا مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. یہ دونوں امانتیں اللہ کے دین پر لگ جاوے, انشاءاللہ ہماری نسلیں آباد ہو جاوے گی, ہماری بیٹیاں آباد ہو جاوے گی, ہمارے بچے آباد ہو جاویں گے. مائیں آج تو ہمارا مال بازاروں کی زینت بن گیا, ہمارا وقت بازاروں کی زینت بن گیا. مائیں سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہے, اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے. مائیں ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہے, لیکن اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے آسمانوں سے ہدایت بن کر آنے والی کتاب کے لیے وقت نہیں ہے. مائیں ہمارے پاس سب چیزوں کا وقت ہے, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے. مائیں بہنیں ہمارے گھر میں سب چیزوں کے لیے جگہ ہے, اگر جگہ نہیں ہے تو سنت کی جگہ نہیں ہے.
مائے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی امانت ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، یہ امانت ہے، اس کو دین پر لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے جو ہے آنے والی بہنیں ہماری اس بات کو لے کر جاوے کہ بہت ہو گیا سنتے سناتے کہتے سنتے، لیکن اب تو جو ہے ہمیں عمل پر آنا ہے۔ مائیں اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں، معاشرہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں مائیں کہ آپ کے جنازے کو کندھا دینے والے بچے اللہ کے ولی ہو، آپ کی جنازے کی نماز پڑھنے والے بچے اللہ کی ولی ہو، آپ کو قبر میں اتارنے والے بچے اللہ کے ولی ہو، تو پھر خود کو بدلنا شروع کرو۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، یہ بچے اللہ کے نافرمان بنیں گے، یہ بچیاں اللہ کی نافرمان بنے گی۔ آپ کا جنازہ اٹھانے والا آپ کا بچہ اللہ کا نافرمان ہوگا۔ جب آپ کی جنازے کی نماز کھڑی ہو رہی ہوگی، اس وقت آپ کے جنازے پر کھڑے ہو کر جو بچہ نماز پڑھے گا وہ اللہ کا نافرمان ہوگا۔ اور جب آپ کو قبر میں اتارنے کا نمبر آئے گا، مائیں سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں قبر میں اتارنے والا بچہ اللہ کا نافرمان ہوگا، اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ مائیں سوچو تو صحیح کہ قبر میں جانا ہے، قبر کی کوٹھری، اور پھر جو ہے وحشت ناک منظر، اس کے بعد وہ منکر نکیر کے سوال اور جواب، ان تمام سے ہمیں پالا پڑنے جا رہا ہے۔ اور ایسے وقت میں ہمارے سامنے جو بیٹا کھڑا ہے مائیں وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ بتاؤ ہم کیسے منکر نکیر کے سوال کا جواب دے پائے گی؟ بتاؤ ہم قبر کے اندھیرے سے کیسے بچ پائے گی؟ میں بہت ہو گیا غفلت والی زندگی۔ کسی بہن کو 50 سال گزر گئے، کسی کو 40 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 25 سال، نہ معلوم زندگی کا کتنا عرصہ ہم گزار چکی ہیں۔ مائیں اب کب تک ہم اپنی زندگی کو غفلت میں ڈالے رکھے گی؟ کب تک ہم اپنی زندگی کو ڈھیل دیتے رہے گی؟ مائیں ایک وقت آنے والا ہے، موت سے پالا پڑنا ہے۔ مائیں ہم اعلان کو سن کر کان میں انگلیاں کیوں نہ ڈال لے، جاتے ہوئے جنازے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے کہ میں نہیں مروں گی نہیں مروں گی، لیکن مائیں پھر بھی مرنا ہے، موت کے حوالے ہونا ہے، قبر میں جانا ہے۔ لیکن مائیں اس قبر میں جانے سے پہلے اللہ کے لیے ہم تیاری کریں۔ بہت ہو گیا دنیا کے ماحول میں رنگے رنگے، دنیا کی زیب و زینت کے حوالے ہوتے ہوتے مائیں ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اب ہم پیچھے کی طرف آئیں۔ مائیں ہماری کامیابی ماڈرن بننے میں نہیں ہے، ہماری کامیابی آسمانوں کے اندر جانے میں نہیں ہے، ہماری کامیابی سورج اور چاند پر پہنچنے میں نہیں ہے، ہماری کامیابی اچھے اور فاخرانہ لباس میں نہیں ہے، ہماری کامیابی اچھے بنگلوں میں نہیں ہے، ہماری کامیابی اچھے کھانوں میں نہیں ہے، ہماری کامیابی اچھے مارکیٹ میں نہیں ہے، ہماری کامیابی اچھے بازاروں میں نہیں ہے۔ ہماری کامیابی اگر کہیں ہے مائیں وہ دین میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں ہے۔ مائیں زمانہ جتنا بھی ماڈرن ہو جاوے، زمانے کے لباس کیسے بھی ہو جاوے، ایک مسلمان خاتون کی کامیابی سنت کے اندر ہے، سادگی کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو لباس پہنا کر امت کی عورتوں کو بتایا تھا، اپنی بیویوں کو لباس پہنا کر امت کی عورتوں کو بتایا تھا، اپنے زمانے کی عورتوں کو لباس پہنا کر امت کی عورتوں کو بتایا تھا کہ تمہارا لباس یہ ہوگا، ان لباس میں تم جہاں کہیں ہو کامیاب ہو، چاہے تم امریکہ میں ہو، چاہے تم واشنگٹن میں ہو، یا دنیا کے جو ہے ماڈرن سے ماڈرن ملک میں ہو، اگر تمہاری کامیابی ہے اس لباس میں ہے۔ اگر یہ لباس تمہارے پاس نہیں ہے تو تم حرم میں بھی کیوں نہ ہو، تم مکہ اور مدینہ میں بھی کیوں نہ ہو، تم ناکام ہو، تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ مائیں ہماری کامیابی جو ہے ماڈرن بننے میں نہیں ہے، ہماری کامیابی سنتوں میں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں سنت لاویں۔ مائیں جب تک ماں کی زندگی میں سنت نہیں ہے، ماں زندگیوں میں سنت کو داخل نہیں کرتی، ماں زندگیوں کے اندر سنت کی اہمیت پیدا نہیں کرتی، مائیں بچوں کی زندگی کے اندر نسلوں کے اندر سنت نہیں جانے والی ہے۔ معاشرہ بدلنے والا نہیں ہے، معاشرہ بدلے گا اس وقت جب تم خود اپنے آپ کو بدلو گی۔ مائیں مارکیٹ میں وہ لباس چلے گا جو تم چلاؤ گی۔ اگر تم یہود و نصارہ والا لباس چھوڑ دو گی، اپنے آپ یہود و نصارہ کا مارکیٹ بند ہو جائے گا، تم مسلمان مارکیٹ کو چلانا شروع کرو گی، مائیں مسلمان مارکیٹ چالو ہو جائے گا۔ مائیں آج ہمارے لباس بدلتے چلے گئے، ہماری بچیوں کے لباس بدلتے چلے گئے، اور روزانہ تنگ سے تنگ ہو رہے ہیں، باریک سے باریک ہو رہے ہیں۔ مائیں مسلمان خاتون کا لباس تو یہ نہیں تھا، مسلمان خاتون کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عزت اور احترام والی چادر دی تھی۔ مائیں وہ عزت اور احترام والی چادر ہمارے سروں پر آ جاوے،
ہمارے لباس عزت اور احترام والے تھے، وہ عزت اور احترام والے جو ہیں لباس ہماری زندگیوں میں آ جاوے۔ مائیں اس کے لیے جو ہے ہم اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں۔ مائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی زندگی کو دیکھیں، خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک لباس تھا، ایک جوڑی کپڑا تھا، اس جوڑی کپڑے کو دھوتے تھے اور پہنتے تھے۔ حضرت عمر زندگی آئی ہے، حضرت عمر نے کپڑا پہنا ہے، آپ جو ہیں جمعہ کے دن ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے رہے ہیں، اور مائیں بہنیں جو ہیں کتنے ملکوں کے بادشاہ ہیں، 1400 مربع میل کا حکمران بادشاہ، اور ممبر پر خطبہ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے صحابہ نے ان کے لباس پر ٹھگڑے گنے ہیں، پیون گنے ہیں، تو 12 پیون دے، ان میں سے کتنے تو جو ہے چمڑے کے تھے۔ مائیں یہ لباس تھا۔ جب جو ہے صحابہ جیسی زندگی ہماری بنے گی، اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے نوازے گا۔ اور اگر جو ہے ہماری زندگیوں میں صحابہ والی زندگی نہیں ہے، مرد کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جوزہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہے ایک 5 روپے کا جوڑی کپڑا خریدا تھا، میرے گھر میں وہ 5 روپے جوڑی کپڑا تھا۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اس میں مدینے کی کتنی عورتوں کی شادیاں ہو گئی۔ مائیں سوچنے کی بات ہے، ہماری ماں کہہ رہی ہے کہ جس کی برات، جس کی جو ہے تعریف قرآن میں آئی، جس کو سلام اللہ نے آسمانوں سے حضرت جبریل کے راستے سے بھیجا ہے، ایسی ہماری ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے 5 روپے کا جوڑی کپڑا خریدا تھا، اس میں مدینے کی کتنی عورتوں کی شادیاں ہو گئی۔ مائیں دلہن بننے والی آتی اور کہتی کہ میری شادی ہے، میں دلہن بننے والی ہوں، ماں مجھے کپڑا دے دے۔ حضرت عائشہ وہ کپڑا دے دیتی، وہ پہن کر شادی کر لیتی اور آ کر واپس دے جاتی۔ مائیں صحابہ کی عورتوں کے کپڑے، تو صحابہ کی عورتوں کے پیسے کپڑوں پر نہیں لگے تھے، تو ان کے پاس دین کے لیے پیسے تھے۔ مائیں آج ہمارے گھروں پر مانگنے والے آ رہے ہیں، اللہ کے دین کی صدائیں آ رہی ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اور کیا ہم نے وہ پیسے جو دین کو دینے تھے وہ تو کپڑوں کے حوالے کر دیے۔ وہاں 5 روپے جوڑی کپڑے میں کتنی عورتوں کی شادیاں ہو رہی ہے۔ اور مائیں دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ جو ہے پڑائوں کی شادی میں اور دور کے رشتہ داروں کی شادی میں ہمارے گھر کے جو کپڑے آ رہے ہیں 10-10 ہزار روپے کے کپڑے آ رہے ہیں۔ یہ تو میں کم کہہ رہا ہوں، ورنہ 20-30 ہزار کا خرچہ کپڑوں پر ہو رہا ہے۔ اور جس گھر میں شادی ہو، جس بیٹی کی شادی ہو، اس بیٹی کے کپڑوں پر اتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ میں سوچے تو صحیح کہ یہ جو سامان ہم اپنی بیٹیوں کی شادی میں دے رہے ہیں، یہ جو کپڑے ہم اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں دے رہے ہیں یا اپنے بیٹوں کی شادیوں میں دے رہے ہیں، مائیں بتاؤ تو صحیح ہم اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ ہم حضرت فاطمہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا کہ اے میری ماں، اے میری امت کی ماں، بتا تو صحیح تیرے گھر میں تیری بچی کی شادی تھی تو تو نے کتنا پیسہ اس پر خرچ کیا تھا؟ کیا تیری بیٹی مجھ سے بڑی تھی؟ بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کر دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی سادگی کے ساتھ کی تھی، اے امت کی ماں تو نے کیا کیا؟ اور کیا جواب ہے؟ مائیں سوچنے کی بات ہے۔ مائیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں دین کو پیچھے مت ڈال دے۔ یہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اور جو ہے معاشرے کی عورتیں کیا کہیں گی۔ مائیں اس بول نے ہمارے معاشرے کو بگاڑ دیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ارے مائیں لوگوں کو جو کہنا ہے کہے، اللہ کیا کہے گا، اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ قیامت میں مجھے اللہ کے نبی سے پالا پڑنے والا ہے، مجھے شفاعت کی ضرورت پڑے گی اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس وقت مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، میں کیا جواب دوں گی؟ ہماری اولاد کی چھوٹی خواہشات کی خاطر ہم دین کو برباد نہ کریں۔ مائیں اللہ کے لیے بہت ہو گیا۔ یہ رسم و رواج نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا۔ ہمارا معاشرہ مائیں رسم و رواج کے چکر میں آ کر بربادی تک پہنچ گیا۔ چھوٹی چھوٹی شادیاں اس کو ہم نے مائیں اتنی بڑی بڑی بنا دیا کہ گھروں کے گھر گڑوی ہو رہے ہیں اور قرضوں پر قرضے آ رہے ہیں۔ بیچارہ شوہر کماتے کماتے قبر تک پہنچ جاتا ہے، قرضہ ادا نہیں ہوتا۔ باپ کماتے کماتے قبر تک پہنچ جاتا ہے، بیٹی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔
مائے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بدلو، اپنی خواہشات پر جو ہے تھوڑا سا جو ہے ہم چھڑا چلا دے وے، اپنی خواہشات کو تھوڑی دبا دے وے اور اللہ کے خاطر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو لے لے وے کہ اللہ نے ہمیں ایک نبی دیا تھا، پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری سنتیں دی تھی، وہ ہماری کامیابی کی ضامن بن کر آئی ہیں۔ مائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جو میری سنت پر چلے گا قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مائے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو جاوے، ہمیں حضرت فاطمہ کے ساتھ جنت میں جانا نصیب ہو جاوے، ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جنت میں جانا نصیب ہو جاوے، تو مائے اللہ کے لیے ان چیزوں کو بدلو۔ آپ بدلے گی معاشرہ بدل جائے گا۔ مائیں جو ہے جب گھر کی ماں بدلنا شروع کرتی ہے اپنے آپ معاشرہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مائیں اپنے آپ کو سادہ بناؤ، اپنی شادیوں کو سادہ بناؤ، اپنی غمی خوشی کے موقعوں کو سادہ بناؤ۔ مائیں آج تو جو ہے ہمارے زمانے میں ایک رواج چل پڑا، پہلے زمانے میں تو ہم دیکھتے تھے کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی لوگ منڈپ باندھتے تھے تو جو ہے گزرنے والوں کے لیے راستہ رکھتے تھے کہ راستہ ہمارے باپ کا نہیں ہے، یہ گزرنے والوں کا حق ہے، ہم کسی کا حق نہیں روک سکتے، ہم کسی کی گاڑی کو نہیں روک سکتے۔ لیکن آج تو مائیں منڈپ اس طرح باندھ دیتے ہیں کہ گویا جو ہے روڈ خرید لیا ہو اور سب روڈ بلاک، اب گزرنے والے پریشان، بیماری میں جتنے لوگ ہیں وہ پریشان، اور محلے میں کسی کو کیا پریشانی آ رہی ہے سب پریشان، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر کہے گا تو لڑائی جھگڑے۔ مائے اللہ کے لیے ان چیزوں کو ختم کر دیں۔ ہمارے یہاں منڈپ کوئی سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی منڈپ نہیں باندھا گیا۔ مائے پہلے کے زمانے میں ہم نے اپنے یہاں کی شادیاں دیکھی کہ عورتیں گھروں میں ہوتی تھی اور عورتیں گھروں میں بیٹھتی تھی، مرد تھوڑی دیر کے لیے آتے تھے، باہر بیٹھ کر جو ہے نکاح کے لیے چلے جاتے تھے، پھر جو ہے خالی ہو جاتا تھا روڈ۔ اب تو جو ہے مائیں شروع سے ہی عورتیں باہر ہوتی ہیں اور مرد بھی باہر ہوتے ہیں۔ مائیں یہ شادی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی لعنت کا ذریعہ ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ مائیں ایسی شادیوں سے کیا لینا ہمیں کہ جس پر اللہ کا نبی ناراض ہو، اللہ ناراض ہو۔ مائیں ہم شادیوں کے موقع پر تمام کو خوش کر رہی ہیں، اگر کسی کو نہیں خوش کر رہی تو وہ اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ ہماری شادی پر سب راضی ہے لیکن جو ناراض ہیں وہ اللہ ہے اور اللہ کا رسول۔ مائیں کس کام کی وہ شادی اور کیسے آئے گی اس شادی میں برکت؟ جس شادی پر اللہ کا رسول ناراض ہو، اللہ ناراض ہو، اس شادیوں میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ اس لیے مائیں جو ہیں اپنے آپ کو سادہ بنائیں، اپنے آپ کو سنت والی زندگی پر لاویں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی کے ہر موقع پر سادگی کو پسند فرمایا، فیشن کو ناپسند فرمایا۔ مائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو معاشرہ تھا، آپ نے جو معاشرہ بنایا تھا وہ دو چیزوں پر بنایا تھا۔ ایک تو آپ نے جو ہے معاشرے کو بنایا تھا سادگی کے راستے سے کہ سادگی، سادہ کھانا، سادہ پہننا، سادہ رہنا، یہ اپنے زمانے کے مردوں اور عورتوں کو سکھایا تھا۔ باقی جو پیسہ بچتا ہے وہ اللہ کے دین پر لگانا سکھایا تھا۔ اور دوسرا آپ نے جو معاشرہ بنایا تھا اس کی بنیاد مجاہدے پر رکھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاشرہ کیسا تھا، مدینے کا معاشرہ کیسا تھا۔ اگر کوئی پوچھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدینے کے معاشرے کی دو خوبیاں تھی اور دو بنیادیں تھی، ایک سادگی اور ایک اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا، اپنی آخرت کے لیے قربانی دینا، اپنی قبر کے لیے قربانی دینا، دین کے لیے جینا، دین کے لیے مرنا، یہ صحابہ کے معاشرے کی بنیاد تھی۔ مائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں نے معاشرہ بنایا اور ان کا معاشرہ کیسا بنا تو انہوں نے سادگی کو بدل دیا فیشن سے۔ مائیں سادگی کو بدلا گیا فیشن سے، یہ اللہ کے نبی کے دشمنوں کا معاشرہ ہے جنہوں نے سادگی کو بدل دیا فیشن کے راستے سے، اور دوسرا جو ہے مجاہدے کو بدل دیا، دین کے لیے قربانیوں کو بدل دیا عیش پرستی سے۔ عیش پرستی کی بنیاد پر یہ سب چیزیں کہ باطل کا معاشرہ، مسلمان معاشرہ کہاں سادگی اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا، اور جو ہے باطل معاشرہ کہاں جو ہے فیشن اور جو ہے عیش پرستی، تھوڑے سے منورنجن کے لیے، تھوڑی سی ہنسی کے لیے، تھوڑی سی خوشی کے لیے مائیں ہم تمام چیزوں کو قربان کر جاتی ہے، اپنی خواہش کے چکر میں ہم دین کو ذبح کر دیتی ہے۔ مائیں اللہ کے لیے بہت ہو گیا، ہم باطل معاشرے کو چھوڑے، فیشن کو اب بدلے سادگی سے اور عیش پرستی کو بدلے مجاہدے سے، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے بدل کر قربانی پر لائیں۔ مائیں دین قربانیاں چاہتا ہے، پہلے دین سے دین قربانی لے کر آیا ہے۔
बगैर कुर्बानी के दिन महलों में नहीं जावेगा, बगैर कुर्बानी के दिन माए हमारे घरों में नहीं आवेगा, बगैर कुर्बानी के दिन हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा। माए दिन तो कुर्बानी चाहता है, दिन को कुर्बानी पसंद है, बगैर कुर्बानी के दिन घरों में नहीं आएगा, जिंदगियों में नहीं आएगा, बच्चों में नहीं आएगा, बच्चियों में नहीं आएगा, नस्लों में नहीं आएगा। माए सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, हमारी कयामत तक की नस्लों का सवाल है। इसलिए अल्लाह के वास्ते इस फैशन से तौबा करे, इन कपड़ों पर लानत भेजे, अपने कपड़ों को सादा करे, अपने खाने को सादा करे और अपने आप को बदले। माए हजरत असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना खा रहे थे, एक सहाबी आ गए और सहाबी को बुलाया, कहा आओ साथ में बैठकर खा लो। हजरत ने फजाइल में किस्सा नकल किया है। वो सहाबी खाने बैठे तो सहाबी ने कहा कि मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भरा हुआ है। बाद में वो सहाबी खुद कहते थे कि मैं उस खाने को अपने गले से नीचे ले जाना चाह रहा था, लेकिन खाना इतना मोटा था कि मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा था। माए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई है। अब सोचे कि हम कहां पहुंच गए, क्या हमने जो है अपने खाने को जो है महंगा से महंगा कर दिया, अपने पहनने को महंगा से महंगा कर दिया, सारी सादगी को खत्म करके हमारे घरों में फैशन ने जगह ली है। हमारे घरों में सादगी नहीं है, हमारे घरों में फैशन है। हमारी शादियां महंगी, हमारी गमियां महंगी, तमाम चीजें महंगी हो गई और अल्लाह का दिन घरों से निकल गया। माए हम चाहते हैं हमारे घरों में अल्लाह का मुबारक दिन आ जावे, तो उसके लिए जो है माए अपने आप को सुन्नतों पर लावे। सुन्नत वाली जिंदगी में कामयाबी है, इस बात को पहले आप तय कर ले, फिर इंशाअल्लाह आपकी बच्चों की जिंदगियों में सुन्नत आ जाएगी, आपके बच्चों की जिंदगी में सुन्नत नजर आवेगी। फिर लोग जो है आपके बच्चों के मुंह को देखेंगे तो फिर इस्लाम कबूल कर लेंगे। माए इस्लाम वो जो है जिस्म में रहने वाली चीज है, इस्लाम की हिफाजत करना है, उसे जिस्म में दाखिल कर लें, इस्लाम की हिफाजत हो जाएगी। माए इस्लाम को महफूज करना है, अपने जिस्म में उसको ले आवे, इस्लाम भी महफूज हो जाएगा, हम भी महफूज हो जाएंगे। माए आज सुन्नतों की जरूरत है, हमारी तमाम चीजों में सुन्नत आ जावे। माए बात चल पड़ी है, एक बात और कह दूं कि माए हज और उम्रा ये जो है इबादत है, अल्लाह के घर को देखना बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह जिसको पसंद फरमाते हैं, जिस खुशकिस्मत को, खुशनसीब को अल्लाह पाक जो है ये नेमत देना चाहते हैं उसको देते हैं, और उसे ये नेमत मिलती है कि अल्लाह का घर देखने के लिए जावे। लेकिन माए उम्रा कोई टूर नहीं है, हज कोई टूर नहीं है। माए तमाम चीजें हमारे यहाँ ऐसी बनती जा रही है कि जो है इबादत की जगह निकलकर वो घूमना और फिरना हो रहा है। अब उम्रा में जाने वाले उनकी सीजन है, खुलते उम्रे हैं, लेकिन माए बहने अल्लाह हमें माफ फरमाए, हमारा उम्रा में जाने वाला भी खुद इसका एहतिमाम नहीं करता कि जो है वो इस सुन्नत को इस तरीके पर अदा करे जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्रा किया है, जैसे सहाबा ने उम्रा किया, जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों ने उम्रा किया, जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मर्दों और औरतों ने उम्रा किया। ऐसा उम्रा करना जरूरी है। बाकी माए अगर भीड़ों की भीड़ जमा करके जाना, खाना खिलाना और न मालूम क्या क्या करना, लोग देखे इतने खर्चे हम माए कर देती है उम्रा के नाम पर और हज के नाम पर कि दोबारा हज हो जावे और दोबारा उम्रा हो जावे। लोगों को साथ रखने के लिए एयरपोर्ट पर ले जाना, स्टेशनों तक ले जाना, बॉम्बे और अहमदाबाद तक ले जाना, माए ये कहीं जरूरी नहीं लिखा है, बल्कि ये गुनाह है, गुनाह। इससे जो है हमारी तमाम चीजों में खलल पड़ता है, हम न सुकून से इबादत कर पाती हैं। माए उम्रा के लिए जाना है, सबसे बड़ी चीज तौबा करके जाना है कि अल्लाह के घर के लिए जा रहे हैं तो अल्लाह के घर के काबिल अपने दिल को बनाना है कि हम अपने दिल को ऐसा बनाएं कि वो अल्लाह के घर के काबिल बन जावे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के शहर के काबिल बन जाए। अब माए हम उम्रे के लिए जा रही हैं, माए हम हज के लिए जा रही हैं, इस मौके पर हम जा रही हैं तो कितनों को दावत दी, कितनी औरतें फैशन कर कर आ रही है, कितने मर्द आ रहे हैं और न मालूम क्या क्या हो रहा है। माए ये तो जो है दिल साफ नहीं हो रहा, ये तो दिल गंदा करके जा रही है। हम तो जा रही थी अपने दिल को साफ करने के लिए और यहाँ हमने एक इबादत को खराब करके अपना दिल गंदा बना लिया, और अपना ही नहीं माए कितने लोगों का दिल गंदा बनाया है। इसलिए माए अल्लाह के वास्ते हम जो है आज से दरखास्त करते हैं, अगर आप में से कोई जा रहा है तो जो है सादगी के साथ जावे। कहना है सबको कह ले, किसी को साथ लेकर न जावे,
خود گھر سے نکلے 1-2 جوڑی کپڑوں کے ساتھ چلے جاوے اور سنت طریقے پر عمرہ ہے اس طریقے پر عمرہ کر کے آ جاوے، وہ عمرہ مقبول ہو گیا، اللہ زندگیوں کو بدل دے گا، اللہ زندگیوں کو بنا دے گا۔ مائیں آج تو حاجی کی زندگی نہیں بدل رہی ہیں، عمرہ کرنے والوں کی زندگیاں نہیں بدل رہی ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے مرد، ہماری عورتیں عمرہ اور حج پر پیسے تو خرچ کرتے ہیں لیکن معلوم نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی کا عمرہ کیسا تھا، اللہ کے نبی کے زمانے کے صحابہ کا عمرہ کیسا تھا، اللہ کے نبی کی عورتوں کا عمرہ کیسا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کا عمرہ کیسا تھا۔ یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مائیں عمرہ تو کراتی ہے لیکن زندگیاں نہیں بدلتی۔ اصل تو مطلوب مائیں اللہ آپ کے گھر کو دیکھ کر آنے کے بعد زندگیوں کو بدلنا ہے۔ زندگی نہیں بدل رہی ہے، ثواب مل جائے گا لیکن مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کا گھر دیکھنے کے بعد آدمی کے سامنے ہر وقت موت رہنی چاہیے، آدمی کے سامنے ہر وقت اپنی قبر رہنی چاہیے، اس کے سامنے آخرت والی زندگی رہنی چاہیے۔ مائیں وہ مقدس مقامات پر جا کر آتے ہیں لیکن اس کے بعد کی زندگیاں وہی کی وہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمرہ تو کرنے جا رہے ہیں لیکن زندگیوں کو بدلنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، صرف اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں، صرف گھومنے جا رہے ہیں۔ مائیں گھومنے کے لیے عمرہ نہ کرے، اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کا گھر، اللہ کے نبی علیہ السلام کا شہر اور اللہ کا گھر، اللہ کا مبارک شہر وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، وہ تو زندگیوں کے بدلنے کے خاطر ہے۔ مائیں جو ہے بات چل پڑی ہے، کہتا چلو کہ اب تو جو ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ہمارے مرد اور عورت جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں احرام باندھ کر طواف کر کے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر فوٹو کھنچواتے ہیں۔ ارے لعنت ہے ایسے فوٹو پر، کس کو دکھانے کی ضرورت ہے؟ ارے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا نور تجھے حاصل ہو رہا ہے، وہاں کھڑے ہو کر حرام کام ہو رہا ہے۔ یہ تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، عورتوں کی تصویریں، پھر وہ واٹس ایپ پر چلائی جا رہی ہے، پھر وہ فیس بک پر چلائی جا رہی ہے۔ لعنت ہے ایسے عمرہ پر، لعنت ہے ایسے فوٹو کھینچنے پر۔ کیا ضرورت تھی اللہ کے گھر کو خراب کرنے کی؟ مائیں ضرورت اس کی ہے عمرہ کریں، بہت بڑی نعمت ہے، حج کرے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان چیزوں سے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے معاشرے کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں، تمام لوگوں کو بچائیں کہ جا رہے ہو سادگی کے ساتھ جاؤ، فون کو توڑ کے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جا کے کسی کو فون کرنے کی۔ وہاں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی ذات کافی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے وہ کافی ہے، کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہاں رہنے نہیں جا رہی ہو، آپ وہاں سے واپس آؤ گی تو جاؤ 20 دن کے لیے سب کو چھوڑ دو، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو لے لو، ایسا عمرہ کر کے آنا۔ میں ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں سے بچے، ان رسم و رواج کو نکال دیں، سنت والی زندگیوں پر آ جاوے، انشاءاللہ ہماری زندگیاں بدلے گی، ہمارے نسلوں کی زندگیاں بدلے گی۔ ورنہ مائیں معاشرہ جو ہے اب دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، گھر کا مسلح ویران ہو گیا، بازار آباد ہو گئے، مائیں خریداریاں پر خریداریاں ہو رہی ہے، مسلح گھر میں رو رہا ہے۔ مائیں مسلح اس لیے گھروں میں نہیں تھا کہ اسے روتا چھوڑ دیا جاوے، اسے رمضان سے رمضان پکڑا جاوے، گھر میں رہنے والا قرآن اس لیے نہیں تھا کہ اسے رمضان سے رمضان پکڑا جاوے، گھر میں رہنے والی مکہ کی تسبیح اس لیے نہیں تھی کہ اسے رمضان سے رمضان پکڑا جاوے۔ مائیں گھر کا مسلح یہ ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ ہمارے گھروں میں کامیابیاں، راحتیں، وسعتیں، برکتیں جو آوے گی وہ آسمانوں سے آوے گی، اور آسمان کا تعلق گھر کے مسلح کے ساتھ ہے۔ جب ایک مسلمان عورت گھر میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ عرش والے رب سے ہو جاتا ہے، اس کے کام اللہ بناتا ہے، اپنے غیب کے خزانوں سے بناتا ہے۔ مائیں ہمیں مارکیٹ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھر کے باہر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا وقت ہم گھر کے باہر کے ہوٹلوں کو دیتی ہے اتنا وقت ہم گھر میں بیٹھ کر قرآن اور تسبیح اور دعا کو دے دیں، اور جتنا وقت ہم مارکیٹ کو دیتی ہے اتنا وقت ہم نماز کو دے دیں۔ مائیں ہماری نسلیں بن جاوے گی، ہماری نسلوں کے اندر آنے والے لوگ اللہ کے ولی ہوں گے، ہمارے مرد حسن بصری بنیں گے، ہماری عورتیں رابعہ بصریہ بن جاوے گی۔ مائیں اگر آپ چاہتی ہے آپ کا معاشرہ رابعہ بصریوں کا ہو، آپ کا معاشرہ حسن بصری کا ہو، آپ کا معاشرہ اللہ والوں کا ہو، تو پھر اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ بہت ہو گئی غفلت، بہت ہو گئی غفلت۔ مائیں ہزاروں جنازوں کو ہم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ہزاروں میت کو دیکھا ہے،
ہم کھج جاتی ہے چہروں کو دیکھنے کے لیے. ماں یہ تمام کے تمام عبرت ہیں, ہونے والے اعلانات عبرت ہیں. وہ ہم سے کہتے ہیں اے مجھے سننے والی بہن, ایک وقت آئے گا کہ تیرا بھی جو ہے اعلان ہوگا, ایک وقت آئے گا تجھے بھی جو ہے اس جنازے میں رکھ دیا جاوے گا, ایک وقت آئے گا کہ تجھے تیرا بھی لوگ چہرہ دیکھنے آئیں گے, اور ایک وقت آئے گا جو ہے تجھے بھی قبر میں اتارا جاوے گا, تیرا بھی جنازہ لے جایا جائے گا. اس لیے مائیں جو ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو بدلے. اللہ کے لیے بہت ہو گیا, زندگیاں جو ہیں اب مائیں بگڑتی جا رہی ہیں, ہماری نوجوان نسل بگڑ رہی ہے, ہماری نوجوان نسل کے ہاتھوں میں موبائل ہیں, ہماری نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں. مائیں معاف کرنا مجھے, یہ موبائل ان کے ہاتھوں میں کسی اور جگہ سے نہیں گئے ہیں, یہ ماں کے راستے سے گئے. کہ جب ماں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا تو پھر سب کے ہاتھ میں چلا گیا. جس وقت تک ماں کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا تب تک جو ہے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہیں تھا. ماں یہ موبائل کے چکر نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا. ہماری نوجوان نسل ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. رات کو 2-2 بجے تک 3-3 بجے تک نوجوان بچے اور بچیاں سوتی نہیں ہیں. ماں تہجد کا وقت ہے, فجر کی نماز کا وقت ہے, اور سب سوئے پڑے ہیں. ماں سے لے کر چھوٹے بچے تک پورا گھر قبرستان ہے. ماں کیسے آئے گی ایسے گھر میں برکت؟ حالانکہ فجر کا وقت برکت کا وقت ہے. ایسے وقت کے اندر سب سو رہے ہیں, برکت بٹ گئی, کھڑے ہو رہے ہیں, کہتے ہیں مارکیٹ مندہ ہے, روزیوں میں برکت نہیں ہے, حالات ہیں, گھروں میں جھگڑے اور فساد ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے گھروں میں جو آئی ہیں وہ انہی راستوں سے آئی ہے. ماں باطل نے ہمارے ہاتھ میں موبائل دیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باطل نے ہمارے ہاتھ میں موبائل دے کر ہمارے ہاتھ سے کیا لے لیا. آج کی ماں سمجھتی ہے موبائل رکھنا کوئی گناہ تھوڑے. ارے ماں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ موبائل رکھنا گناہ نہیں ہے, اور آج تک کسی مفتی نے فتویٰ بھی نہیں دیا کہ موبائل رکھنا گناہ ہے. سب کہتے ہیں جائز ہے. لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب موبائل آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا اس وقت آپ نماز کی پابندی کرتی تھی یا نہیں؟ جب آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا اس وقت آپ کی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی کہ نہیں؟ جب آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا اس وقت آپ تسبیح پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی؟ جب آپ کے پاس موبائل نہیں تھا آپ دعا مانگتی تھی کہ نہیں مانگتی تھی؟ اور جب ہمارے گھروں میں موبائل نہیں تھے تو ماں باپ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے, بچے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, ہمارے بچے ہمارے ماں باپ سے محبت کرتے تھے, ان پر مرتے تھے اور مٹتے تھے. جب وہ بیماری کو چھوڑیے دور کی باتیں, سر درد کرتا تھا تو بچہ ماں کا سر دباتا تھا, بچی ماں کا سر دباتی تھی. اب میں آج سے پوچھ رہا ہوں کہ جب سے موبائل آیا ہے آپ کا بچہ آپ کی بیماری پر بھی کھڑا رہتا ہے؟ آپ سوچئے کہ جب آپ کے ہاتھ میں موبائل آیا ہے تب سے آپ کی نمازوں کا حال کیا ہے, تب سے آپ کے قرآن کا حال کیا ہے, تب سے آپ کی تسبیح کا حال کیا ہے, آپ کی دعاؤں کا حال کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطل نے ہمارے ہاتھ میں موبائل دیا, ہماری نمازیں لے لی, ہمارا قرآن لے لیا, ہماری تسبیح لے لی, ہماری دعائیں لے لی, ہمارا اپنے بچوں کے پاس بیٹھنا لے لیا, ہمارا اپنے بچوں سے محبت کرنا پیار کرنا لے لیا, ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالنا لے لیا. سب کچھ لے کر چلا گیا ہم باطل, ایک صرف موبائل دے کر. ہم نے سودا کیسا کیا؟ سوچنے کی بات ہے. آج گھر جا کر جو ہے ذرا بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچنا کہ اس موبائل نے ہمارے پاس سے کیا کیا لے لیا. آپ گنتے چلے جاؤ گی اور پھر جو ہے موبائل توڑ دو گی. اگر آپ کے پاس دل ہوگا, آپ کے پاس دماغ ہوگا, آپ موبائل نہیں رکھو گے. آپ کی وجہ سے موبائل بچوں کے ہاتھوں میں گیا ہے. اگر آپ چاہتی ہے آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بن جائے, آپ کے بچے آپ سے محبت کرے, آپ کے بچے آپ کا سر دبائے, آپ کے بچے آپ کا پیر دبائے, آپ کے بچوں کے پاس آپ کے لیے وقت ہو, آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہو, آپ سے عزت اور محبت کی باتیں کرنے کے لیے وقت ہو, تو پھر آپ اپنے بچوں کے ہاتھ سے موبائل لے لیجیے. موبائل جب ان کے ہاتھوں سے جاوے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کے بچے پڑھائی کے قابل بن جائیں گے, آپ کی خدمت کے قابل بن جائیں گے, پھر یہ سب کے قابل ہوں گے. پھر ان کی قرآن کی تلاوت بھی پابندی سے ہوگی, پھر ان کی نمازیں بھی ہوگی, پھر ان کی دعاؤں کا اہتمام بھی ہوگا, پھر ان کی تسبیحات کی پابندی بھی ہوگی, تمام چیزیں ہوگی جب ان کے ہاتھوں میں موبائل نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ موبائل کے دور نے ہمیں اپنے بچوں سے کتنا دور کر دیا, ہمارے بچوں سے ہم کتنا دور ہو گئے. ایک گھر کے اندر باپ بھی بیٹھا ہے, ماں بھی بیٹھی ہے, بچے بھی بیٹھے ہیں, بچیاں بھی بیٹھی ہیں,
तमाम के तमाम बेटे हैं, लेकिन तमाम के हाथ में मोबाइल है। कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। माए सोचे तो सही कि हम घर में हैं, लेकिन हम घर में रहते हुए भी अपने बच्चों से कितने दूर हो गए और हमारे बच्चे हमसे कितने दूर हो गए। फिर माँ बाप शिकायत करते हमारे बच्चे हमारा काम नहीं करते, हमारी खिदमत नहीं करते। अरे कहाँ से करेंगे खिदमत जब हमने इनको खिदमत सिखाई नहीं, हमने उनको वक्त दिया ही नहीं और इनको अपने लिए वक्त निकालना सिखाया ही नहीं, तो कहाँ से देंगे वक्त। माए जरूरत इसकी है कि हम समझें कि हम किस माशरे में जी रही है और हमें किस माशरे में जीना चाहिए। हम अपना माशरा खुद बनाएंगे। माए हमें किसी माशरे से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमारा माशरा खुद पहले से मौजूद है। हम सारे 1400 साल पीछे वाला माशरा रखते हैं, सुन्नत वाला माशरा हमारे पास पहले से मौजूद है। हमें कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक एक चीज मौजूद है। हम भिखारी नहीं है, हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मालदार बनाया था। हमें पहले से जो है माशरे में रहना सिखाया गया, हमें एक एक चीज सिखाई गई है, हमें कहीं से कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। मैं वो वाक्य में बताऊं, लेकिन आज से वादा करता हूं कि इस वाक्य को जरा दिल के कान से सुनना और इस वाक्य को अपने दिमाग में बिठा कर ले जाना और फिर घर में बैठकर इस पर गौर करना, उसके बाद अपनी जिंदगी को बदलने की फिक्र करना। माँ एक टीचर थी, एक उस्ताद नहीं थी, टीचर नहीं थी। उसने जो है अपने बच्चों से सवाल किया, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से सवाल उड़ाया, सबको पेपर दिए और पेपर में एक सवाल लिख कर दिया कि आप क्या बनना चाहते हो। और सब बच्चों को कहा कि मैंने सवाल लिख कर दिया है तुमको कि आप क्या बनना चाहते हो, आपको जवाब लिख कर देना है। अब सब बच्चे जो है जवाब लिख रहे हैं। अब सब ने जो है जवाब लिखते लिखते जो है अपने पेपर को पूरा कर लिया और फिर जो है टीचरनी को दे दिया। अब टीचरनी वो पेपर लेकर घर चली गई। वो पेपर चेक कर रही थी। किसी बच्चे ने लिखा कि जो है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, किसी ने लिखा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, किसी ने लिखा मैं कुछ बनना चाहता हूं, किसी ने क्या लिखा, वो सब पेपर चेक कर रही थी। इतनी देर में जो है उसका शौहर आ गया, वो भी मास्टर था स्कूल का, तो वो आ गया तो वो भी जो है मोबाइल लेकर इधर से उधर चक्कर लगा रहा है। इधर टीचर ने जो है पेपर चेक कर रही है और वो मोबाइल लेकर चक्कर लगा रहा है। थोड़ी देर के बाद उस टीचर ने चीख लगाई जोर से। जैसे ही चीख लगाई उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसने पूछा क्या हुआ, तूने चीख क्यों लगाई। तो टीचर ने कहा कि ये मेरे हाथ में जो पेपर है ना, उस पेपर की वजह से मैंने चीख लगाई। कहा इस पेपर में क्या लिखा हुआ है ऐसा कि तूने चीख लगा दी। तो उसने कहा कि इस पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने इस बच्चे को सवाल किया कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो उस बच्चे ने लिखा है कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, मैं टच मोबाइल बनना चाहता हूं। तो शौहर हैरान, ये कैसा जवाब कि मैं टच मोबाइल बनना चाहता हूं, क्यों बनना चाहता है वो बच्चा टच मोबाइल। तो उस बच्चे ने आगे वजह लिखी, कहा कि जब मैं जो है मुझे प्यार की जरूरत होती है अपनी अम्मा के पास दौड़ के जाता हूं, वो टच मोबाइल में मशगूल रहती है, मुझे प्यार नहीं देती। मैं अब्बा के पास दौड़ के जाता हूं, वो टच मोबाइल में लोग मशगूल रहते हैं, मुझे प्यार नहीं देते। मुझे किसी चीज की जरूरत होती है, मैं अपनी अम्मा के पास दौड़ के जाता हूं, वो टच मोबाइल में रहती है। मैं अब्बा के पास जाता हूं, वो टच मोबाइल में रहते हैं। वो बच्चा आगे रोते रोते लिखता है, इससे तो बेहतर था अल्लाह ने मुझे इंसान न बनाया होता, कम से कम एक टच फोन बना दिया होता तो मुझे कम से कम अपने माँ बाप की मोहब्बत तो मिलती। मैं सुनना वो बच्चा क्या जवाब दे रहा है। शायद हो सकता है हमारे बच्चे की भी यही शिकायत हो, हमारे बच्चे को भी हमसे यही जो है, हमारे बच्चे को भी यही दुख हो हमसे कि वो रोते रोते लिख रहा है कि जो है अल्लाह ने मुझे टच मोबाइल बना दिया होता तो कम से कम मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत तो मिलती कि मेरी माँ के पास में रहता या मेरे बाप के पास में रहता। तो फिर वो शौहर ने कहा कि उसके माँ बाप को बुलाओ और शिकायत करो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ओवर मोबाइल चलाने की शिकायत कर रहा है। तो टीचर ने रोते रोते जवाब दिया कि शौहर साहब वो किसी और का नहीं, वो मेरे और आपका बच्चा है जो मेरी और आपकी शिकायत कर रहा है कि हमारे हाथों में मोबाइल रहता है, हम अपने बच्चों को वक्त नहीं देते। माए अल्लाह के लिए कहीं ऐसा ना हो ये मोबाइल का चक्कर हमारी औलाद को बर्बाद कर दे, हमारे हाथ से हमारी औलाद छीन कर ले जाए। माए मुल्कों के हालात पढ़ो, हिंदुस्तान के हालात खुद पेपर वाले लिख रहे हैं कि हमारी बच्चियां जवान जवान बच्चियां इस्लाम छोड़ गई, जवान जवान बच्चे इस्लाम छोड़ गए।
یہ موبائل کے چکروں میں، فیس بک اور واٹس ایپ کے چکروں میں نہ معلوم کہاں سے کہاں نکل گئے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے دین کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، عمل کیا چیز ہے. مائیں ان کے نزدیک واٹس ایپ بڑی چیز بن گئی، فیس بک بڑی چیز بن گئی، وہ ایمان چھوڑ گئے اور انہوں نے ہاتھ دھو دیا اسلام سے. مائیں کہیں ایسا نہ ہو ہماری جوان نسل ہمارے ہاتھ سے نکل جاوے. اللہ کے لیے ابھی ہمارے یہاں نہیں آیا، یہ سب چیزیں نہیں آئی، لیکن مائیں کہیں ایسا نہ ہو ہم غفلت میں رہیں اور ہمارے گھروں میں یہ چیزیں آ جاوے، ہمارے دروازوں تک دستک دے دے. اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلو. مائیں آپ موبائل چھوڑ دو، آپ موبائل توڑ دو، آپ کے گھروں میں سے سب کے ہاتھ سے موبائل نکل جائے گا. اپنے بچوں کو پابند بناؤ کہ گھر کے اندر وقت دو، اپنے گھر میں رہو. تمہارے ماں باپ تمہارے موبائل سے بڑی چیز ہے، تمہارے بھائی بہن تمہاری موبائل سے بڑی چیز ہے. کسی غریب کی مدد کرنا موبائل سے بڑی چیز ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا یہ موبائل سے بڑی چیز ہے، کسی جنازے کو کندھا دینا یہ موبائل سے بڑی چیز ہے. انہیں سمجھاؤ یہ تمام چیزیں تمہارے کام ہیں، ایک مسلمان بچے کے کام ہیں، ایک مسلمان بچیوں کے کام ہیں. انہیں یہ سمجھاؤ موبائل لے کر بیٹھنا ضروری نہیں ہے. مائیں بہت ہو گیا غفلت، ہمارا معاشرہ دن بدن سے اس کے اندر لگتا چلا جا رہا ہے. بلکہ میں آگے چل کر مائیں کہتا چلوں، جب بات چل پڑی ہے تو ہماری جوان جوڑوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، اس کی واحد وجہ موبائل ہے. مائیں آپ کارگزاریاں سنیں، رونے والے رو رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. کتنے ماں باپ گھروں میں بیٹھ کر خون کے آنسو بہا رہے ہیں، ان کے پاس بہانے کے لیے آنسو نہیں ہے، خون نکل رہا ہے. مائیں ہمارے تک وہ چیزیں نہیں پہنچی. اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو اپنی نسلوں کا بچاؤ. اس کینسر سے ختم کر دو. پہلے تو جو ہے ٹی وی تھی، اس نے ٹی وی لگائی تھی، لیکن جب سے یہ موبائل آیا ہے تب سے اس نے دین پر کینسر لگایا ہے. میں یہ دین کا کینسر ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو اس سے پاک کرے اور اپنے کو اور اپنی نسلوں کو دین کے لیے جو ہے وقت نکالنے پر جو ہے آمادہ کرے. ان کو گھروں میں بیٹھ کر ترغیب دیں، اپنے گھروں میں روزانہ تعلیم کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان کی اچھی تربیت کریں. اچھی تربیت ایک بچے کا حق ہے، ایک بچی کا حق ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے ہاں انہیں جواب دینا پڑے گا. مائیں کان کھول کر سننا، لس کو لکھ کر لے جانا. یہ حدیث ہے وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. تم اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا. دنیا کے انسان کو مائیں الو بنا دینا آسان ہے، دھوکہ دینا آسان ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ دینا مشکل ہے. اپنے بچوں کو قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہو جاوے گا اگر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ان چیزوں کو اپنے گھروں سے نکال کر اس کے بجائے اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو. اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے آپ کو پردے والی زندگی میں رکھو. باہر ہوٹلے پر بیٹھنے کے بجائے اپنے گھر کو وقت دو، اپنے گھروں میں رہو. اپنے گھروں میں رہنے پر ہمیں ان تمام چیزوں کے لیے وقت مل جائے گا. بازار میں گھومنے کے بجائے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں رکھو. انشاءاللہ آپ کا گھر آباد ہو جائے گا. اگر آپ نے اپنے آپ کو بازار کی زینت بنایا ہے، مائیں معاف کرنا مجھے، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو باہر کے ہوٹلوں کی زینت بنایا ہے، آپ کی نسل برباد ہو جاوے گی. مائیں آج کا معاشرہ، آپ مسجد والوں سے پوچھے کہ کتنے نمازی مسجد میں ہوتے ہیں. فجر میں ایک صف ہوتی ہیں، باقی سب سوئے پڑے رہتے ہیں، اور باقی نمازوں میں بھی یہی حال ہے. 10% نمازی ہے، 90% بے نمازی ہے. مائیں دیکھے تو صحیح مسجدوں کا حال. گنتی کرنے والوں نے گنتی کی ہے، 10% مجمع نمازی ہے، 90% مجمع بے نمازی ہیں. مائیں اگر یہ بے نمازی مجمع ایسے ہی چلتا رہا، آگے چل کر ایمان کے بھی لالے پڑ جائیں گے. مائیں صرف جمعہ کی نماز ہی ایمان کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے. مائیں 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، صرف جمعہ کی نہیں کی ہے. اس لیے آپ سے بھی ہماری درخواست ہے کہ صرف جمعہ کی نماز نہ پڑھیں، 5 وقت کی پڑھیں. اپنے بچوں کا اس کا اہتمام کروائیں، اپنے مردوں کی نماز کی نگرانی کریں، انہیں فجر میں اٹھا کر بھیجیں. جیسے مائیں ہم دنیا کے کام منواتی ہیں، ایسے فجر کی نماز کو بھی منوائیں کہ آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہوگی، اور آپ جو ہیں فجر کی نماز ضرور پڑھو گے. آپ کو اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑنا ہے. ان کو جو ہے کیسے ویسے بھی کر کے منانا ہے اور ان کو نماز کا عادی بنانا ہے.
مائیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو اپنے مردوں کو نماز کا عادی بنایا ہے انشاءاللہ آپ کا جنازہ جا رہا ہوگا سب نمازی آپ کو کندھا دینے والے ہوں گے آپ کی جنازے کی نماز پڑھنے والے سب نمازی ہوں گے آپ کو قبر میں اتارنے والے آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنے والے سب نمازی ہوں گے اور اگر آپ نے ان کو نمازی نہیں بنایا ہے بے نمازی آپ کو کندھا دے گا بے نمازی آپ کی جنازے کی نماز پڑھے گا بے نمازی آپ کو قبر میں اتارے گا مائیں اس وقت آپ کا کیا ہوگا مائیں بہت ہو گئی غفلت اللہ کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے بازار میں جانے کے بجائے باہر ہوٹلوں پر بیٹھنے کے بجائے اپنے بچوں کو وقت دے مائیں اکثر بچوں کی شکایت ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ وقت نہیں دیتے پھر یہی ہوتا ہے کہ پہلے ماں باپ بچوں کو وقت نہیں دیتے اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے ماں باپ کو وقت نہیں دیتے دونوں شکایت کر رہے ہیں اور اسی حال میں جنازے گھروں کے اٹھتے ہیں گھر ویران گھروں میں لڑائی جھگڑے گھر کے سنسکار ختم گھر کی تہذیب ختم گھر کے اخلاق ختم سب چلا گیا جو ہم نے اپنے بڑوں سے پایا تھا وہ تمام چیزیں نکل گئی اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ماں نے گھر میں وقت دینا چھوڑ دیا ماں گھر کا استاد ہے ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے ماں اپنے بچے کا استاد ہے سب سے پہلا استاد ماں ہوتی ہے ماں کے راستے سے بچے میں دین جاوے گا ماں کے راستے سے بچے میں بے دینی جاوے گی اگر ماں بے دینی پر ہے بچہ بے دین بنے گا ماں دین پر ہے بچے کے اندر دین جاوے گا ماں اگر سنت والی زندگی گزار رہی ہے بچے کے اندر سنتیں جاوے گی ماں اگر نماز والی زندگی گزار رہی ہے بچے کے اندر نماز جاوے گی ماں اگر قرآن والی زندگی گزار رہی ہے بچے کے اندر قرآن جاوے گا ماں اگر جو ہے تسبیحات کی پابند ہے ماں کے اندر دعاؤں کا اہتمام ہے یہ تمام چیزیں ماں ہیں ماؤں کے راستے سے بچوں میں چلی جاوے گی اس لیے جو ہے آپ سے درخواست ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلے بہت ہو گیا غفلت کرتے کرتے ہم نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ کھو دیا اس لیے آج کی بات سے یہ طے کر کے جاوے کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے گھر جاوے گی بدل کر جاوے گی جیسی آئی تھی اس سے جو ہے مخالف بن کے جاوے گی کہ پہلے ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتی تھی ہم اپنے بچوں کو وقت دے گی پہلے ہمارے نمازوں کی پابندی نہیں تھی اب ہم نماز کی پابندی کرے گی پہلے ہمارا وقت موبائل میں لگتا تھا اب ہمارا وقت ہم قرآن میں لگائے گی نماز میں لگائے گی تسبیحات میں لگائے گی دعاؤں کے اہتمام میں لگائے گی اپنے بچوں کو لے کر گھروں میں تعلیم کرے گی یہ نیتیں بنا کر مائیں جاوے اگر مائیں آپ نے یہ نیت بنائی ہے اور آپ اس نیت کے ساتھ گھر چلی گئی ہیں مائیں آپ کو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا کیونکہ پہلے کبھی کیا نہیں ہے اس لیے تھوڑا ہارڈ لگے گا لیکن مائیں اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی مائیں وہ دن آپ کے لیے عید کا ہوگا آپ کی موت آپ کے لیے عید کا پیغام ہوگا آپ کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہوگی فرشتے جو ہیں ریحان لے کر آئیں گے فرشتے گلدستے لے کر آئیں گے آپ کو خوشخبریاں دیتے ہوں گے آپ کو جنتیں دکھاتے ہوں گے آپ کو اللہ کا سلام کہتے ہوں گے اس حال میں آپ دنیا سے جاؤ گی اور اگر مائیں آپ نے یہ کام نہیں کیے اور آپ جو ہیں مائیں اپنے آپ کو غفلت میں ڈالے رکھی اور آپ نے جو ہے اس حال میں موت کو لبیک کہا پھر مائیں آپ تو رو رہی ہوگی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی مائیں میں آپ سے کہتا چلوں آج کے بچے اپنے دادا کی قبر بھول جاتے ہیں بہت سارے بچے پوچھتے ہیں دوسروں کو کہ میرے دادا کی قبر کہاں ہے بتاؤ تو مائیں جس کو اپنے دادا کی قبر پتا نہیں ہے تو سوچو وہ کب گیا ہوگا قبرستان کے اندر آج کے بچوں کو قبرستان سے دور کی بات ہے اعلان سن کر بھی موت یاد نہیں آ رہی ہے جو اپنی موت کو یاد نہیں کر رہا وہ دوسروں کے لیے کیا دعائیں کرے گا اس لیے مائیں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو جو خود تیار کرو اپنی قبر خود بنا کر جاؤ اپنی آخرت خود بنا کر جاؤ بیوقوف ہے وہ آدمی بیوقوف ہے وہ عورت بیوقوف ہے وہ مرد جو اپنی آخرت کو دوسروں کے حوالے کر کے جاوے مائیں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا کسی کے پاس فرصت نہیں ہے مائیں کوئی قبرستان نہیں جاتا کوئی اپنے مرحومین کو یاد نہیں کرتا سب اپنی نفسا نفسی میں ہے مائیں قیامت کے دن کی نفسا نفسی تو الگ ہوگی لیکن آج تو مائیں دنیا کے اندر ہی نفسا نفسی دیکھنے میں آ رہی ہے کسی کو کوئی پڑی نہیں ہے کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے مائیں تمام جو ہیں اپنی اپنی مشغولیوں میں اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور اسی میں مست ہے کوئی یاد نہیں کرتا جانے والے بیچارے کبھی کبھی تو خواب پوچھنے آتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر پوچھنے آتے ہیں تب ان کو پتا چلتا ہے وہ مولانا بیچارے کہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین آپ کو یہ کہنے آئے کہ ہمارے لیے سارے ثواب کرو
مائیں ان کو کہنے آنا پڑتا ہے خوابوں میں کہ میرے لیے کچھ کرو، اس لیے مائیں ہمیں خوابوں میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنی قبر بنا کر جاوے، خود اپنی آخرت بنا کر جاوے، کسی کے حوالے کر نہ جاوے اور کسی کے حوالے ہو کر نہ جاوے، اپنی آخرت خود تیار کرے، اپنی قبر خود تیار کرے اور اپنے آپ کو ایسا بنا کر جاوے کہ جب ہم دنیا سے جا رہی ہو آسمانوں میں ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام ہو، جنت ہمارے لیے سجائی جا رہی ہو، جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہو، ہمارے لیے فرشتوں کے سلام ہو، ان چیزوں کے ساتھ ہمارا جانا ہو، اس کے لیے مائیں ہر اتوار کے دن آپ آتی ہے۔ اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ کے آنے کو قبول کرے، آپ کی نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، پوری امت کو ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ مائیں آپ کی بہت بڑی قربانی ہے کہ آپ بازار میں رہنے کے باوجود آپ یہاں آ کر بات کو سنتی ہیں، مائیں بہت بڑی قربانی ہے آپ کی، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ لیکن مائیں آپ سے ایک درخواست بھی ہے کہ آپ سننے بھی آتی ہے، آپ تعلیم میں بھی جاتی ہیں، آپ گھر میں بھی تعلیم کرتی ہیں، تو پھر اس بات کا بھی اہتمام کرے کہ جو چیزیں آپ سنتی ہیں اس پر ٹھنڈے دل سے غور کر کے ان پر عمل کی بھی کوشش کرے، اپنے بچوں کی بھی زندگی بنانے کی فکر کرے، اپنے بھی زندگی بنانے کی فکر کرے، اپنے معاشرے کی بھی زندگی بن جاوے، اس کے لیے اپنے معاشرے کی عورتوں کو بھی تیار کرے کہ آپ کے معاشرے کی عورتیں یہ آپ کے لیے جو ہیں بہت قیمتی جو ہیں خزانہ ہے کہ اگر آپ نے ان پر محنت کر لی ہے اور آپ نے ان پر محنت کی ہے اور وہ جو ہے تیار ہو گئی اور انہوں نے دل پر لے لیا کہ میں انشاءاللہ اپنی آخرت بناؤں گی، اپنے مردوں کی آخرت بناؤں گی، تو مائیں آپ کی قبر کا جو ہے نجات کا ذریعہ ہے، آپ کی قبر کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ ہے، اس لیے اپنے محلے کی عورتوں پر بھی محنت کرے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ ہمارے گھروں میں کام کے لیے آتی ہے، کوئی ضرورت کے لیے آتی ہے، ان کو ایک سائڈ پر بیٹھ کر سمجھائیں، ان کو دو باتیں کہہ کر بھیجیں، ان کو دین سمجھا کر بھیجیں۔ مائیں پہلے کی عورتیں اور بوڑھی عورتیں اور جوان عورتیں جب انہوں نے دل پر لیا تھا کہ جو ہے ہمیں اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے، اپنی ذات سے دین پر چلنا ہے، اپنے بچوں کو چلانا ہے، اپنے معاشرے کی عورتوں کو سمجھانا ہے، تو مائیں ان کے زمانے کا معاشرہ رابعہ بصریوں کا معاشرہ تھا اور حسن بصری کا معاشرہ تھا۔ مائیں اس زمانے کے مرد حسن بصری ہوتے تھے، اس زمانے کی عورتیں رابعہ بصریہ ہوتی تھی۔ اس لیے مائیں آپ سے ہماری درخواست ہے، آپ آئیے، اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، آپ کے جو ہیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن مائیں جو ہیں یہاں جانے سے پہلے اپنی نیتوں کو بنا کر جائے کہ انشاءاللہ آج کے بعد اپنی زندگی کو بدلے گی اور جو ہیں اپنے بچوں پر بھی محنت کرے گی، اپنے معاشرے پر بھی محنت کرے گی، ایسی نیتوں کو بنا کر جاوے۔ اللہ ہمارے کہنے کو بھی قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو بھی قبول فرمائے۔ کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کو معاف فرماوے، آئندہ صحیح کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماوے۔ درود شریف پر دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الامین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مولا کریم بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، مولا کریم ہم تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما لیجئے، اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے، اللہ ہم تمام کو قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ جان مال وقت آپ کی دی ہوئی امانتیں اللہ اسے دین پر لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ان کو ضائع کرنے سے ہماری نسلوں کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ رب کریم ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، اللہ ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے، اللہ ہماری عورتوں کو صحابیات والے جذبات نصیب فرما دیجئے، ہمارے مردوں کو صحابہ والے جذبات نصیب فرما دیجئے، اللہ دور نبوت میں جو اعمال ہر گھر کے اندر زندہ تھے اللہ ہمارے معاشرے میں زندہ فرما دیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت سے جو معاشرہ بنا تھا ایسا معاشرہ میں نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم ہم نے تو جب سے آنکھیں کھولی ہیں اے اللہ معاشرے کا کیچڑ ہی کیچڑ دیکھا ہے، نفرتیں ہی نفرتیں دیکھی ہے، گناہ ہی گناہ دیکھے ہیں، اے اللہ معاشرے کو اب دوبارہ پلٹا کھلا دے۔ اللہ ہمارے پاس کوئی ابو بکر نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے، کوئی خالد بن ولید نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قربانی دے کر معاشرے کو بدل دے۔ اے اللہ معاشرے کی ماں کو ہدایت دے دے، معاشرے کی بہن کو ہدایت دے دے،
معاشرے کے مردوں کو، معاشرے کی عورتوں کو ہدایت دے دے۔ اللہ ہمارا معاشرہ اسلامی بنا دے، ہمیں سادگی عطا فرما دے، ہمیں دین کے لیے قربانیاں دینا نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں فیشن سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں عیش پرستی سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو پردے سے مالا مال فرما دے۔ اللہ گناہوں کی لپیٹ سے نکال کر نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، نیکیوں والا معاشرہ بنا دے، ہمدردی والا، محبت والا، احسان والا معاشرہ بنا دے۔ اللہ نفرتوں کو ختم فرما دے، آپسی رنجشوں کو ختم فرما دے، جھگڑوں اور فساد کو ختم فرما دے۔ اے مولا کریم صحیح معنوں میں صحیح دین نصیب فرما دے۔ اللہ 100% دین 100% قربانی کے ساتھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہر ایک کو دین کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مرد و عورت کو اللہ دین کے لیے جینا مرنا نصیب فرما۔ رب کریم وہ صفات جو کام کے ذریعے سے جائی جا رہی ہیں، جو صحابہ میں تھی، جو صحابیات میں تھی، اللہ تمام کو نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ان صفات سے مالا مال فرما دیجئے۔ رب کریم موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ لوگ کفن پہنا ہے، اس سے پہلے ہمیں توبہ کا کفن عطا فرما دینا، توبہ کا غسل عطا فرما دینا۔ لوگ قبر میں اتارے اس وقت اللہ ہماری مدد فرما لینا، منکر نکیر کے سوال کے جواب کے وقت اے اللہ